اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی بہارا کہوہ ٹھال چوک پانی میں ڈوب گیا۔ بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ اسلام آباد مین ڈبل روڈ کی ایک سائیڈ مکمل پانی میں ڈوب گئی۔ ٹریفک ون سائیڈ پر چلنے سے کئی گاڑیاں پھنس گئیں۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، سپل ویز کھول دیے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق ہو گئے، 60 زخمی۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے تباہی مچا دی، کئی دیواریں اور چھتیں زمین بوس ہو گئیں۔ تیز ہواؤں کے باعث کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں گلبرگ، جیل روڈ، ٹیمپل روڈ، لکشمی چوک اور GOR میں تیز بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ گجرات، جہلم، چینوٹ میں بھی بادل برس پڑے۔ چشتیاں، سانگلہ ہل، چناب نگر میں بھی بادلوں کی اننگز۔ چشتیاں میں تیز آندھی اور بارش سے بجلی کا نظام درم بھرم، متعدد کھمبے گر گئے، متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی اور پانی کی فراہمی متاثر۔ اٹک، ایبٹ آباد اور گردنواہ میں بارش اور ژالہ باری۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، پانی دکانوں اور گھروں میں داخل، شرائع ریشم تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ 30 اگست تک ملک میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث فلیش فلڈ اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان۔ پشاور، مانسہرہ، نوشہرہ، مردان کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ عوام اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 21 فٹ سے بلند ہو گئی، 72 دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ قصور میں ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب، 30 سے زائد دیہات کا زمینی راستہ منقطع۔ فلڈ فورکاسٹنگ کے مطابق ہیڈ سلیمان کی پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، گڈو بیراج پر بھی اونچے درجے کا سیلاب۔ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے۔ وزیراعظم کی امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ ہر متاثرہ فرد تک طبی امداد اور امدادی سامان پہنچایا جائے۔ گلوف کی قبل از وقت اطلاع دینے پر وسیعت خان کو خراج تحسین۔ وزیراعظم کی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیموں اور رضاکاروں کی پذیرائی۔ NDMA غزر میں ریسکیو آپریشن جاری رکھے۔ دریاؤں، ندی نالوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف۔ حالیہ بارشوں سے اربن فلڈنگ ہوئی، وزیراعظم کی ہدایت پر تمام ادارے کام کر رہے ہیں۔ پاک فوج بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک ہے۔ گلگت کوپس میں تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سوات، بونیر اور سبابی میں بجلی بحال کر دی گئی۔ نیشنل ہائی وے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان۔ کراچی میں سرکاری ملازم پر تشدد کا معاملہ۔ اب صوبائی وزیر سید غنی کے بھائی فرحان غنی سمیت 5 افراد نے تھانے جا کر گرفتاری دے دی۔ فرحان غنی کے خلاف فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج تھا۔ مقدمہ سرکاری ملازم حافظ سہیل کی مدیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل۔ 22 اگست کو شرف فیصل سروس روڈ پر کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ 3 گاڑیوں میں لوگ آئے، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، جان سے مارنے کی نیت سے اسلحہ تانا۔ مدعی مقدمے کا FIR میں موقف۔ فرحان غنی اور کچھ ساتھیوں کا گزشتہ روز سہیل نامی شخص سے جھگڑا ہوا۔ سہیل نے واقعے کی FIR درج کرائی۔ فرحان غنی سمیت دیگر تمام افراد قانون کا سامنا کریں گے اور عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ صوبائی وزیر سید غنی کا بھائی کی گرفتاری سے متعلق بیان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ وزیر خارجہ کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کے لیے پاکستان ہائی کمیشن آمد۔ تمام شراکت داروں سے ربابت چاہتے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ مضبوط تعلقات کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام امن و خوشحالی چاہتے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن ڈھاکہ میں تقریب سے خطاب۔ اسحاق ڈار کی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے وفد سے بھی ملاقات۔ مشکل حالات کا سامنا کرنے پر جماعت کے رہنماؤں کارکنوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی نیشنل سٹیزن پارٹی بنگلہ دیش کے وفد سے ملاقات۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات مضبوط بنانے اور خطے میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر غور۔ وزیر خارجہ کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے بھی ملاقات شیڈیول۔ سول اور ملٹری اداروں کی مشترکہ کاوشیں خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ پاک فوج بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربت کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا گورننس اور عوام دوست ترقیاتی منصوبوں پر زور۔
फील्ड मार्शल से वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी फलाह पर मबनी तरक्की। बलूचिस्तान की आवाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारियों, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। 4 मुल्ज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। 18 मई 2025 को मातली ज़िला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि रॉ ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशत गर्दों के सेफ हाउस का इंकशाफ। CTD, सिंध और विफाक के साथ इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई की। 18 मई 2025 को बदीन के 45 साला शख्स का कत्ल हुआ। कत्ल में मुलविस 4 अफराद से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया गया। एडिशनल IG और DIG CTD के प्रेस कॉन्फ्रेंस। AIG आज़ाद खान ने कहा कि मनसूबा साज बैरून मुल्क मुकीम संजीव शर्मा नामी भारतीय एजेंट था। गिरफ्तार मुलजमान संजय से राब्ते में थे। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। खलीजी मुल्क में बैठकर रॉ नेटवर्क चलाने वाला संजीव शर्मा इंतहाई अहम ऑपरेटिव निकला। संजय का आबाई ताल्लुक भारत के इलाके सहारनपुर से है। संजीव शर्मा भारतीय स्पॉन्सर्ड कंपनी के कोर में काम कर रहा था। संजीव शर्मा ने सलमान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हायर किया। सलमान ने शेखुपुरा के जराइम पेशा गैंग को दहशतगर्दी का टास्क दिया। वारदात को मॉनिटर करने के लिए सलमान खुद कराची के रास्ते हैदराबाद आया। अगले ही रोज वो पाकिस्तान से फरार हो गया। वाकया स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करार पाकिस्तान के केस को बाकायदा सफारती सतह पर उठाने की तैयारियां। जयशंकर की ट्रंप पर तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में अमरीकी कॉल्स का एतराफ भी कर लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तकरीब से खिताब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमरीका की जानिब से कॉल्स मौसूल हुई हैं। कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का एक बार फिर डटाई का मुजाहरा। कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की भी सालसी कबूल नहीं। शेरशाह और शाहरेज खान की शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारी। 9 मई के दोनों मफरूर मुल्ज़िमान की गिरद घेरा तंग। 9 मई को PTI की शरंगेजी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गईं। जिना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुल्जिम शेरशाह खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। जिना हाउस हमले के वक्त मुल्जिम शेरशाह सदा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शरंगेजी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। मुल्जिम को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। दूसरे मुल्जिम शाहजेब खान को भी 9 मई को जिना हाउस हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में बाकायदा गिरफ्तार किया गया। शाहरेज का नाम सितंबर 2023 की ज़मीनी रिपोर्ट में भी शामिल था। दोनों भाई क़यादत की आड़ में कारकुनों को छोड़कर एक अरसे से रुपोश थे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। 9 मई जिना हाउस हमला के सलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम जाए वक़ुआ पर मौजूद था। सोशल मीडिया अकाउंट रिकवर करने हैं। प्रोसिक्यूटर के दलाइल शेरशाह को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। शेरशाह और शाहरेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? वो उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। मेरे बेटों का जुर्म बानी PTI के भांजे होना है। दोनों बेटे पुलिस की हिरासत में हैं। शेरशाह को रास्ते में गाड़ी से उतारकर गिरफ्तार किया गया। ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। मुल्क का कोई कानून पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकता। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू।
الحمدللہ یہ جو جنگ لڑی گئی، ایک گندا دشمن نے گندی غلیظ حرکت کی پاکستان کے ساتھ، اور پاک فوج نے جس طرح سے اس کو جواب دیا، فجر میں شروع کیا اور عصر میں دشمن کو مار گرایا، دشمن کے دانت توڑ دیے، مارکہ حق تو ہو گیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، اب مارکہ معیشت لڑنی ہے ہم نے۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ افواج پاکستان نے فجر کے وقت جوابی حملے شروع کیے، عصر تک دشمن کو مار گرایا۔ پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، مارکہ حق تو ہو گیا، اب ہمیں مارکہ معیشت لڑنا ہے۔ ہمارا اگلا ہدف $100 ارب کی برآمدات ہے۔ پیٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ SM تنویر کا تقریب سے خطاب، کہا صوبے کی ضرورت ہے تو ہمیں صوبہ چاہیے، آپ چاہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں۔ ہمارا بہت پیارا ملک ہے، یہاں ہمیں عزت ملتی ہے، اس پیارے ملک کو ہم نے اور پیارا کرنا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے 3 سال سے شور مچ رہا تھا، 52 گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ کراچی میں پولیس والے بھی ڈاکوں سے غیر محفوظ، ڈیفنس میں SSP کے گھر میں ڈکیتی، مسلح ملزموں کی CPO آفس میں تعینات SSP کے گھر والوں کو یرغمال بنا کر لوٹ مار، 90 لاکھ روپے کی غیر ملکی کرنسی، 1 کروڑ روپے کے زیورات، موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واقعے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج، وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، SSP ساؤتھ سے رپورٹ طلب۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریت، مزید 85 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے، شہداء میں 22 غذائی امداد کے طلبگار بھی شامل۔ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 62,622 ہو گئی۔ غزہ میں حماس کا فوجی قافلوں پر حملے، 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد شدید زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں حماس جنگجوؤں کی سخونی فورسز سے جھڑپیں، ادھر اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے جاری، یرغمالیوں کے اہل خانہ کا حکومت کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان۔ نتن یاہو غزہ میں سیز فائر کی بجائے خون خرابہ چاہتا ہے، امریکہ غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے، مظاہرین کی دہائی۔ امریکہ روس یوکرین جنگ روکنے کے لیے متحرک، امریکہ کی یوکرین کو روس کو خلاف میزائل حملے روکنے کی ہدایت، یوکرین روس پر لانگ رینج میزائل نہیں داغے گا۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو مزید اسلحہ دینے کی منظوری بھی روک دی گئی، اسلحے کی فراہمی ماسکو سے وائٹ ہاؤس کے امن مذاکرات کی وجہ سے روکی گئی، پینٹاگون کا موقف۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 6 اسرائیلی دہشت گرد مارے گئے۔ اسرائیلی دہشت گردوں کو سیستان اور بلوچستان میں ہلاک کیا گیا، مارے گئے دہشت گردوں سے بڑی مقدار میں گولہ بارود اور ہتھیار برآمد۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے اسرائیلی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی ویڈیو جاری کر دی۔